السلام علیکم دوستوں، آج ہم اپنے ننھے دوستوں کے لیے قرآن سے انبیاء کرام کے واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سفر کا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور یہ واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ بچے قرآنی کہانیوں کو لطف اندوز ہوتے ہوئے سنیں اور وہ فطری انداز سے ان سے دینی علم حاصل کریں۔ بہت عرصہ پہلے، تقریباً 4000 سال پہلے، سرزمین عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ Long, long ago, about 4,000 years ago, in the land of Iraq, a child was born whose name was Ibrahim alayhi salam or Abraham. وہ مہربان، نرم مزاج اور خالص ایمان والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا سب سے اچھا دوست بنا لیا تھا۔ He was gracious, tender-hearted and pure in faith. Allah was pleased with him and made him his best friend. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ ایک عظیم پیغمبر بنے اور انہوں نے اپنے لوگوں میں سچائی اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ کی۔ بعد میں انہوں نے شام، فلسطین اور مصر کی طرف سفر کیا۔ When Ibrahim alayhi salam grew up, he became a great prophet and preached the truth and Allah's message in his country. Later he traveled to Syria, Palestine and Egypt. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے گھر ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ، جسے ہم آج مکہ کے نام سے جانتے ہیں، کی طرف سفر کریں۔ اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ، جن کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا، ان سب نے ایک لمبا عرصہ سفر کیا اور پھر وہ ایک سنسان بنجر وادی میں پہنچ گئے جو کہ دو چھوٹی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے قریب تھی۔ When a beautiful baby was born to his wife Hajar or Hagar, Ibrahim alayhi salam was ordered by Allah to travel towards what we now know as Makkah, along with his wife and the little child whose name was Ismail alayhi salam or Ishmael. They all traveled for a long time till they reached a lonely barren valley near two small hills called Safa and Marwa. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ان پہاڑوں کے نزدیک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رک جائیں اور خود واپسی کے لیے چل نکلے۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا اور فرمایا، اگر اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ ہمیں مرنے نہیں دے گا۔ The Prophet Ibrahim alayhi salam asked his wife to stay near one of the hill along with baby Ismail alayhi salam and started to go away. His wife protested, "Why are you leaving us alone here? Are you leaving us to die?" But Ibrahim replied, "My Lord has commanded me to do this." Then Hajar breathed a sigh of relief, said, "If Allah has ordered you to do so, He will not let us die." تھوڑی دیر بعد ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگے، لیکن وہاں پینے کو پانی کی ایک بوند تک نہ تھی۔ نہ ہی وہاں پانی تھا اور نہ ہی کوئی انسان جو ان کی مدد کر سکتا۔ After a while, little Ismail alayhi salam began to cry because he was thirsty. But there was not a single drop of water to drink. Hajar ran helplessly from one hill to another, but there was no water, nor was there any human being nearby to give her any. جب بچہ پیاس سے بے قرار رو رہا تھا اور ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے گرد چکر لگا رہی تھیں،
تبھی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ نمودار کیا۔ پانی کا ایک چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے پھوٹ پڑا۔ As the baby was crying desperately with thirst and the mother was running from one hill to another, Allah caused a miracle to take place. A spring gushed forth beneath the feet of Ismail alayhi salam. جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دور سے اسے دیکھا تو فرمایا زمزم، جو کہ بہتے پانی کی آواز کو کہتے ہیں۔ When Hajar saw this from a distance, she shouted, Zamzam, the sound made by rushing water in the Babylonian language. حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑتی ہوئی آئیں اور اس تازہ چشمے سے پیاسے بچے کو پانی پلایا، اور اسی طرح ان کی زندگی بچ گئی۔ یہ چشمہ بعد میں مشہور ہو گیا اور زمزم کے نام سے بلایا جانے لگا۔ Hajar came running and gave some fresh spring water to the thirsty child to drink, and so his life was saved. This spring water became famous later on and was called by the name of Zamzam. جب اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ اس ہی وادی میں رہنے لگے اور پھر زمزم کے چشمے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہاں اور لوگ آنا شروع ہو گئے اور رہنے لگے، یوں وہ جگہ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا قصبہ بن گئی جو کہ بعد میں مکہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ Ismail alayhi salam and his mother began to live in the valley, and because of the Zamzam spring, more people gradually came to settle there, slowly building up a small town which was later called as Makkah. حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے خاندان سے ملنے مکہ چکر لگاتے۔ وہ خاص کر اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے، جو کہ ایک خوبصورت قدرتی ماحول میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ نیا شہر ایک خوبصورت وادی تھا جس کے ارد گرد پہاڑ تھے، اور وہ شہر ان پرہجوم شہروں سے بہت دور تھا جہاں اس وقت زیادہ تر بتوں کی پوجا کرنے والے رہتے تھے۔ From time to time, Ibrahim alayhi salam would visit Makkah to meet his family, especially to see his young Ismail alayhi salam growing up in the beautiful surrounding of nature, in a new town, in a lovely valley surrounded by hills, away from the crowded cities where the people at that time were mostly idol worshippers. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو مشکلات کے باوجود اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ نہ صرف ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے بلکہ معجزاتی طریقوں سے ان کی مدد بھی کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمزم کی معجزاتی چشمے سے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بچائی۔ The moral of this story is that believers who, despite their hardships, follow the path of Allah will find that Allah will remain with them and help them in miraculous ways, just as the child Ismail alayhi salam was saved by the miracle of the Zamzam spring. ننھے دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔